وہ حقیقت تیری جیتنی جیسے آزاں شکے ہونا ہے بھرا تیرا چاندنی رات میں جاگر کا نظارہ چاندنی رات میں جاگر کا نظارہ دیکھے چاند کو کبھی تیرا چہرہ دیکھے اٹھے تیرے بدن میں جو ریکارڈنگ نہیں کر رہے تیرے بدن میں جو مشکل ہے رخسار گانا کیا ہوگا چڑھنے کے تلوار تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا اونچے اونچے سروں سے قدمالا تیرا سربھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء میں گئے آنکھیں کھوگے دلوا تیرا پھلاتا پھلاتا تجھے اللہ تیرا ساتھ بانا تیرا بولو تیری سرکار میرا تیرا خوشی کبھی گاڑ میرا سوال میرے موت گڑے بنانا والا تیری سرکار میرا خوشی میں شکر تیرا تیرا میرے ہاتھ میں دامن ہے بولو تیری قاری صاحب کو دیجیے پڑھیں گے آپ لوگ پڑھے سب وہ پڑھے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے بارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ہمارے گھر سے خریدا مائک لگے کر جا
بٹتا تیری نسل
احمد رضا مائک کیوں ایسا ہے؟ ہاں مائک کو ٹھیک کرو. چھوڑ دو. محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بزم کونین کے اجالے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، من رآنی فقد رآ الحق کا مزدعی کا فضا سنانے والے، جن کی غلامی تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں ولسوف یعطیک ربک فترضی کا پٹکا، جن کی عبادت کی یہ شان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بہذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسری، اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ میں پورا مجمع ایک ساتھ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھے کہ ہم یہاں سے پکاریں، مصطفیٰ وہاں سے سنیں. جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات محترم، مجھ سے پیشتر آپ نے جیسا کہ میں نے سنا ہمارے دارالعلوم مجد اعظم کے ایک ذی صلاحیت استاد حضرت علامہ مولانا رفیق رضا صاحب سے نعت پاک سماعت کیا، غالباً منقبت بھی سماعت کی ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ دارالعلوم مجد اعظم کے طلباء سے آپ نے کلام امام احمد رضا اور منقبت سرکار جیلاں کو سماعت فرمایا. ایک منقبت کے کچھ اشعار میں بھی پڑھنا چاہ رہا تھا، پر مجھے حکم ہوا ہے کہ ہر بار اس منقبت کو میں پڑھتا ہوں سرکار امام حسین کی. 2-3 شعر آپ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے منقبت کے کچھ اشعار اور پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ گفتگو شروع ہوں گی.
آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مہمان رسول کی آمد ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیج پہ ہمارے حضرت علامہ مولانا رفیق رضا صاحب مصباحی تشریف فرما ہے۔ بس آج کا جو ماحول ہے ادھر سے بہت سازگار ہے، مگر ادھر سے ماحول خالی خالی دکھ رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے لوگ سب اپنے گھر میں گئے پیسے لانے کے لیے کہ پیسے لائیں گے تبھی کرسیوں میں بیٹھیں گے تاکہ حضرت کو دینے میں مزہ آئے گا، کس روپے گئے شاید؟ ہاں تو بابو ہم کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹ کی نہیں ووٹ کی ضرورت ہے۔ ووٹ تو کوئی بھی کما لیتا ہے یار، ووٹ بڑی مشکل سے ملتا ہے، آج کل ووٹوں کی بہت قیمت ہو گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ووٹ دیجئے، نوٹ خود بہت آ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بچے کی فرمائش ہے، 2-3 شعر سماعت فرما لیں۔ عرش کا تارا بن کے چمکنا، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، کہ عرش کا تارا عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی، پیارے نبی کی روح میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی روح میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا، سب کے بس کی بات نہیں، اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن، ادب سے یہ سچ ہے کہ سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن، ادب سے یہ سچ ہے کہ سارے مسلمان سے یہ سچ ہے، ارے نیزے نیزے پہ قرآن سنانا، سب کے بس کی بات نہیں، نیزے پہ قرآن سنانا، سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا، سب کے بس کی بات نہیں، اور بچہ بچہ ان کے گھر کا
خود اپنی قربانی کا کہ بچا بچا ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا کہ بچا وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس بات نہیں اور ایک شعر کہ چاروں طرف ہے گھور اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو کہ چاروں طرف ہے خطرہ ہو ایسے ایسے میں اسے نام بچانا سب کے بس کی بات نہیں ایسے میں اسے نام بچانا سب کے بس بات نہیں پیارے نبی گود میں جانا سب کے بس اور احمد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ احمد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ کہ احمد تیرے احمد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس حضرات محترم کل میں نے وعدہ کیا تھا ایک کلام کے پڑھنے کے تعلق سے دو چار سے اس کلام کے سماعت فرما لیں منقبت شاہ جیلاں کے اشعار سبھی حضرات سب کو یاد ہے کلام یہ سب مل کے پڑھنے کی کوشش کریں المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر
غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے اے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث نے ٹھوکر میں میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر پیچھے والے کل بولیں گے بابا کل بولیں گے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر لاکھوں نے کسی در سے تقدیر بنائی ہے لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہم غوث محفل کو حشر سجائیں گے ہم غوث محفل کو حشر سجائیں گے ہم غوث لنگر بھی تعمر پتائیں گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے بستی کے غریبوں کو بھوکوں کو کھلائیں گے پھر غوث اگر چاہے پھر غوث اگر چاہے بغداد بھی جائیں گے المدد پیرانے پیر غوث المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے بچی بھی سلامت ہے بچہ بھی سلامت ہے ہر ایک باراتی کا کنبہ بھی سلامت ہے ہر ایک باراتی کا کنبہ بھی سلامت ہے فرمان تمہارا یوں دریا کی طرف پہنچا فرمان تمہارا یوں دریا کی طرف پہنچا دلہن بھی سلامت ہے دلہن بھی سلامت ہے دولہا بھی سلامت ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر تکبیر غوث الورا غوث اعظم کا دامن ارے تکبیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ لے کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے خواجہ سے اجازت لو خواجہ سے اجازت لو
بغداد چلے جاؤ المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور جبے کو چرانے کی جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا جبے کو چرانے کی نیت سے جو آیا تھا سنسان اندھیرے کا جولا جو اٹھایا تھا سنسان اندھیرے کا جولا جو اٹھایا تھا یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے یا غوث دعا کر کے مالک سے ندا کر کے تم نے اسے رب کا تم نے ہی اسے رب کا محبوب بنایا تھا المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر دانا ہمیں ملتا ہے دانا ہمیں ملتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا دانا ہمیں ملتا ہے صدقہ میرے خواجہ کا نسبت ملی آقا کی احسان میرے خواجہ کا نسبت ملی آقا کی احسان میرے خواجہ کا بڑا کیسے رہے محروم بنتا میرے خواجہ کا بڑا کیسے رہے محروم بنتا میرے خواجہ کا سارے ہند میں چلتا ہے سارے ہند میں چلتا ہے سکہ میرے خواجہ کا المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر دیوانہ غوث کا انداز نرالا ہے دیوانہ غوث کا انداز نرالا ہے ان کے ہی صدقے میں ہر سمت اجالا ہے ان کے ہی صدقے میں ہر سمت اجالا ہے میرے منصور شاہ بابا تو سب سے نرالا ہے میرے منصور شاہ بابا تو سب سے نرالا ہے بغداد کا ایک موتی بغداد کا ایک موتی اسے یہاں سے نکالا ہے المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور یا غوث کرم کر دو 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 یہ دین کی دولت سے دامن کو میرے بھر دو یا غوث کرم کر دو یا غوث کرم کر دو یہ دین کی دولت سے دامن سب کے بھر دو بس اتنی گزارش ہے بس اتنا کرم کر دو بس اتنی گزارش ہے بس اتنا کرم کر دو بغداد کی گلیوں میں بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا مجھے گھر دو المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے جب بند کروں آنکھیں جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر
المدد پیران پیر غوث اعظم المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے اے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے اے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے میرے غوث نے ٹھوکر سے میرے غوث نے ٹھوکر سے مردوں کو جلایا ہے المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج تو نعت خوانی میں ہی 10:20 غالباً ہو گئے. ہاں ماشاءاللہ. حضرات محترم آج جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل کی مجلس کی یہ 8ویں شب ہے. بات ہونی ہے بڑے پیر کی روشن ضمیر کی غریبوں کے دستگیر کی بات ہونی ہے پیر بے نظیر کی بات ہونی ہے محبوب لاسانی کی بات ہونی ہے قطب ربانی کی بات ہونی ہے شیخ یزدانی کی بات ہونی ہے شہباز لامکانی کی بات ہونی ہے قندیل نورانی کی اس ہستی کی بات ہونی ہے کہ جن کے بارے میں صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ آپ سے کرامتوں کا ظہور ایسے ہوتا تھا جیسے کہ تسبیح کے دھاگے کو توڑ دیا جائے تو ایک کے بعد ایک دانے گرتے جاتے ہیں ویسے ہی آپ کے پاس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا جاتا ہے. حضرات لیکن کل بات چل رہی تھی درود پاک کی ہے نا. کل بات کس کی چل رہی تھی اور درود پاک میں ہی تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر ہو چکی تھی. صرف ایک واقعہ درود پاک کا بیان ہوا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے کی تقریر اس ایک واقعہ کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج بھی اسی درود کے تعلق سے 2-4 باتیں سماعت کر لیں پھر انشاءالرحمن آگے بڑھیں گے. اگر صرف درود ہی پر گفتگو کیا جائے نا درود ہی پر گفتگو کیا جائے تو آج کی محفل بھی درود ہی پر مکمل ہو جائے گی. رات گزرے گی پر بات مکمل. شاعر نے کہا انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی چراغ میری رات ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک کے تعلق سے بیٹھے ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب ہے دلائل الخیرات شریف اور دلائل الخیرات شریف یہ ایسی پیاری کتاب ہے کہ جو اس کتاب کو روزانہ پڑھنے کا عادی بن جاتا ہے سرکار کرم فرماتے ہیں خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے. اس کتاب کو لکھنے والے بڑے وقت کے ولی کامل رہبر اعظم وقت کے اقطاب حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا نام ہے. القابات اور آگے پیچھے انہوں نے اس کتاب کو تحریف میں تصنیف کیا ہے. وہ مصنف ہے اس کتاب کے. اگر ان کی زندگی پر گفتگو کی جائے تو آج کی تقریب ان کی زندگی پر بھی ختم ہو سکتی ہے. حضرت پہلے ان کے بارے میں کچھ سن لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا کارن کیا ریزن کیا بنا پہلے وہ سن لیں. اس کتاب کو جو لکھنے کا کارن جو ریزن بنا وجہ بنی وہ یہ کہ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے
نماز کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اپنے صاحبوں سے کہ پانی تلاش کرو کہ وضو کر کے نماز ادا کی جائے. اللہ والوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ سفر میں ہو, حجر میں ہو, گھر میں ہو, کہیں ہو, نماز ترک نہیں کرتے, نماز نہیں چھوڑتے, ہے نا. تو پانی کی تلاش, اپنے مصاحبوں کو, اپنے چاہنے والوں کو پانی کی تلاش میں بھیجا. پانی تو نہ ملا, ایک کنواں ملا, ایک کنواں ملا, لیکن کنویں میں پانی جو ہے بہت ہی گہرائی میں نیچے میں تھا. اب کنویں کے قریب پہنچے, نہ ڈول ہے, نہ رسی ہے, نہ کچھ پانی نکالنے کے اوزار سامان ہیں. اب پانی کنویں کے تہ میں ہے کہ پانی نکالے تو نکالے کیسے. اسی حیرانی کے عالم میں ایک چھوٹی سی بچی آئی اور آنے کے بعد کہا حضرت کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچی بات اصل یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, مگر پانی کنویں کے تہ میں ہے, پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے, نہ رسی ہے, نہ کوئی سادھن, نہ کوئی سامان, نکالے کیسے؟ وہ چھوٹی سی بچی کہتے حضرت اتنی سی بات. چھوٹی بچی کیا کہتے حضرت بس اتنی سی بات, اتنی سی بات کے لیے آپ پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ تمہاری چھوٹی سی بات ہے, یہ پانی تم کیسے نکال پاؤ گی بغیر ڈول, بغیر رسی کے, بغیر کسی اوزار کے, کسی سامان کے, اس پانی کو کنویں سے باہر کیسے لا پاؤ گی؟ تو کہا حضرت اس کنویں سے پانی کو باہر نکالنے کے لیے کسی ڈول کی ضرورت نہیں ہے, کسی رسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے, کسی اوزار کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا پھر کیا کرو گی؟ کہا آپ دیکھتے جائیں. بچی کنویں کے قریب گئی اور کنویں میں تھوک دی. بچی کا کنویں میں تھوکنا تھا تو پانی اوپر آ گیا, سبحان اللہ, پانی سطح میں آ گیا. اب حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچی کی طرف متوجہ ہوئے. اے پیاری بچی تو کہاں رہتی ہے, تیرا گھر کہاں ہے, یہ تو بتا, یہ چیز تیرے اندر آئی کیسے, یہ کمال, یہ مرتبہ, یہ عظمت, یہ شرف تجھے حاصل ہوا کیسے؟ وہ بچی کہتی ہے حضرت مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن ہاں اتنا جانتی ہوں بچپن ہی سے میری ماں نے مجھے درود کا عادی بنا دیا ہے, درود پڑھنے کا عادی بنا دیا ہے. ایک درود میری ماں نے مجھے سکھا دیا ہے اور اس درود پڑھنے کی وجہ سے مجھے اتنا اس میں کانفیڈنس آ گیا ہے, جو بھی کام ہوتا ہے وہ درود پڑھ کر کے وہ کام کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے. اس کام کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے, درود پڑھنے کا عادی ہے, درود پڑھتی ہے, ماں نے درود سکھایا ہے, باپ نے درود پڑھایا ہے. آج کا دور دیکھیں, آج بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم موبائل کے ذریعے سے بچے کی تربیت کرتے ہیں, موبائلوں کے ذریعے سے بچوں کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ دور اتنا سہانا دور تھا, وہ دور اتنا پیارا دور تھا کہ جس دور میں جب بچہ منہ کھولے تو سب سے پہلے اس کے منہ سے جو آواز نکلے وہ اللہ اس کے رسول کی بولی نکلے, سبحان اللہ. وہ دور تھا, اور جب ایسا دور تھا وہ وقت کے ایسا دور تھا تو بچے بھی ایسے پیدا ہوتے تھے. کوئی وقت کا امام اعظم بنتا تھا, کوئی وقت کا غوث اعظم بنتا تھا, کوئی وقت کا مجدد اعظم بنتا تھا, کوئی وقت کا مفتی اعظم بنتا تھا. ماں باپ جیسے ہوں گے, تربیت جیسی ہوگی, اولاد بھی ویسی ہی نظر آئے گی, سبحان اللہ. تو جب آپ نے بچی کے کارنامے کو دیکھا تو آپ نے کیا کیا, درودوں کو جمع کرنا شروع کیا. درودوں کو جمع کرنا, درود غوثیہ ہے, درود نوری ہے, درود رضویہ ہے, تمام تر درودوں کو آپ نے جمع کرنا شروع کیا. اور جمع کرتے کرتے آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی, اس کتاب کا نام دلائل الخیرات شریف. اب یہ تو کتاب لکھ دی, کتاب انہوں نے لکھ دی, مگر ان کو فائدہ کیا ہوا اس میں, سبحان اللہ. کتاب لکھی انہوں نے کون سی, دلائل الخیرات شریف. آج بھی جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے, دلائل الخیرات شریف, روزانہ اس کے الگ الگ باب ہیں, الگ الگ باب ہیں. آج یہ باب, کل وہ باب, پرسوں وہ باب, ہمارے حضرت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. روزانہ ایک ایک باب اگر گھر میں پڑھا جائے اور اللہ سے امید رکھے
تو اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب کے دیدار سے خواب میں مشرف فرماتا ہے۔ وہ پیاری کتاب، اب کتاب انہوں نے لکھ دی، کتاب کو جمع فرما دیا، کتاب لکھنے کے فائدے کیا ہوئے؟ اگر اس پر گفتگو کروں تو آج کی تقریر اس پر چلی جائے گی، بس دو چار بات سن لیں۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کو زہر دیا جاتا ہے، زہر خوانی کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کا انتقال ہوتا ہے فجر کی نماز میں، صبح کی نماز میں، ایک روایت میں پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں اور ایک روایت میں دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دفن کر دیا جاتا ہے مقام سوس میں، 77 سال کے بعد، 77 ایئرس لیٹ، 77 سال کے بعد آپ کو مقام سوس سے نکالا جاتا ہے اور مراکز میں لے جا کر دفن کیا جاتا ہے۔ جب آپ کو مقام سوس سے نکالا گیا، تاریخ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ جب آپ کو قبر سے نکالا گیا تو ایسا لگ رہا تھا، بال ایسے ہے، داڑھی شریف ایسی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی حجام ابھی آیا تھا چہرہ بنا کے گیا ہے۔ آج سے تقریباً 870 سال پہلے کے بزرگ کی داستان بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ بریلی والے لوگ ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگ ہیں، لیکن درود سے محبت ہو گئی تو اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ قبر میں لاش رکھ دی گئی ہے، 77 سال گزر گئے اور 77 سال کے بعد جب لاش کو قبر سے باہر نکالا تو کہتے ہیں جب گالے مبارک کو، رخسار مبارک کو انگلی سے دبایا گیا، جیسے ہی دبایا تو ایسا لگا خون وہاں سے ہٹ گیا، انگلی ہٹائی تو خون آ کر مل گیا، جیسے کہ زندہ آدمی کے جسم پر اگر آپ انگلی سے دباؤ تو خون وہاں سے ہٹ جاتا ہے، انگلی ہٹا لو خون آ کر کے مل جاتا ہے۔ ایسے ہی 77 سال کے بعد جب جسم اقدس میں انگلی رکھی گئی تو خون وہاں سے ہٹا، انگلی ہٹی، خون آ کے جمع، گویا بتا دیا اے لوگوں جو درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ درود کی برکت، یہ تو اور بات، اور سنیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کو مقام سوس سے نکال کر کے مراکز میں دفن کیا گیا، آپ کے لاش مبارک کو وہاں پر سپرد خاک کیا گیا، تو آج بھی ان کے قبر انور سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ آج بھی قبر پاک سے کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ میں نے پڑھا تقریباً 12,000 سے زیادہ آپ کے ایسے تلامذہ شاگرد نکلے ہیں کہ جو وقت کے کامل اولیاء میں شمار ہوتا ہے۔ 12,300 کچھ، تقریباً 367 یا کچھ ہے تقریباً آپ کے ایسے شاگرد ہیں کہ جو وقت کے مائے ناز ولیوں میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ برکتیں کہاں سے آئی؟ برکتیں درود پڑھنے کی وجہ سے آئی۔ مصطفیٰ کریم پر درود، اور خود سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ ایک بار درود پڑھنے پر یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو آج ہماری محفلیں درود سے خالی کیوں ہے؟ آج جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے چہرے جغرافیہ بدل جاتے ہیں ان کے، ارے کیا درود لگا رکھے ہو بابا، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو۔ دیکھیں آپ کائنات میں ہم اور آپ ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے، درود ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ خود فرما رہا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ اچھا جب ہم
ہم سے کہا گیا درود پڑھو، یہ کہا گیا نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو، ہے نا، یہی حکم ہے۔ تو جب ہم سے کہا گیا کہ درود پڑھو تو درود کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ کیسے پڑھتے ہیں درود؟ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ اللہم صلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو درود بھیج۔ اللہ ہم سے کہہ رہا درود پڑھو، درود بھیجو، درود اور خوب سلام بھیجو، اور ہم کہتے ہیں پڑھتے اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ نماز کے لیے اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہم نے یہ نہیں کہا اللہ تو نماز قائم کر۔ روزے کے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے یہ نہیں کہا اللہ تو روزہ رکھ۔ زکات کے اللہ نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ مولا تو بھی زکات دے۔ دیگر اعمال ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا مولا تو بھی زکات دے، مولا تو نماز پڑھ۔ لیکن جب درود کی باری آئی، اللہ نے کہا درود پڑھو، درود بھیجو، تو ہم نے پڑھا اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سنیں، اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، اس پر بھی وقت اگر بات کی جائے تو بڑا وقت چلا جائے گا اس پہ۔ ایسے ہی آج جو ہے ٹائم 10:30 کے اوپر ہو گیا ہے، ابھی سرکار غوث پاک کی بات تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے نا۔ تو عرض کر رہا تھا، کہا اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج۔ وجہ کیا ہے؟ ہاں ہاں سبحان اللہ، وجہ یہ ہے اے پروردگار تیرے محبوب کی شان کو سب سے زیادہ تو جانتا ہے، تیرے محبوب کے مقام کو تو جانتا ہے۔ ایک دور تھا ہمارے پردادا تھے، پردادا گئے دادا آئے، دادا گئے باپ آئے، باپ جائیں گے ہم آئیں گے، ہم آئے ہیں ہم جائیں گے، ہماری اولادیں آئیں گی، ہمارے اولاد جائیں گے، ہمارے پوتے آئیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نہیں تھے، ایک زمانہ ہے جب ہم ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک زمانہ تھا جب ہم نہیں تھے، ایک زمانہ ہے جب ہم ہیں، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ہم نہیں رہیں گے، ہے نا۔ تو اے مولا جب ہم نہ تھے تیرے محبوب کا ذکر تھا تو تو درود بھیج، ہم ہیں تیرے محبوب کا ذکر ہے تو درود بھیج۔ ایک زمانہ ایسا ہوگا ہم نہیں ہوں گے، تو ہوگا، اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج۔ جب کوئی نہ ہوگا، جب کوئی نہ ہوگا، اللہ نے خود فرمایا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو رخصت ہونا ہے، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب کوئی نہ ہوگا خدا ہوگا، اور جب خدا ہوگا تو مصطفیٰ پر درود ہوگا۔ اس لیے کہتے اللہم صلی، اے اللہ تو درود بھیج۔ جب کوئی نہ ہوگا خدا ہوگا، اور جب خدا ہوگا تو مصطفیٰ پر درود ہوگا۔ اس لیے جب بھی درود کی باری آئے تو درود ضرور پڑھیں۔ جو لوگ عامل لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں تو عمل کے آگے 3 بار درود، عمل کے پیچھے 3 بار درود کیوں پڑھا جاتا معلوم ہے؟ اس درود کے ذریعے سے اس کے عمل میں کچھ کمی بیشی آئے، وہ کمی بیشی میں جو کچھ نقصانات ہیں ان نقصانات کی تلافی ان درود پاک کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہاں تو کتنی بڑی بات ہے۔ لہذا درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ سرکار غوث پاک کا ذکر ہے۔ کل سرکار غوث پاک کے بلکہ 3 دن سے غالباً سرکار غوث پاک کے علم پر، آپ کی پڑھائی پر، آپ بچپن میں گھر سے نکلے، مدرسہ پہنچے، بغداد پہنچے، اسی پر گفتگو چل رہی ہے۔ سرکار غوث عالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عالم بن گئے، مفتی بن گئے اور آپ واعظ و نصیحت کرنے لگے، اس میں بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے واعظ و نصیحت پر بھی، کہ آپ عجمی شخص تھے، آپ کو بولنے میں تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی عربی لوگ ہیں، عجمی آدمی عربی لوگوں کے سامنے بولنا۔ پھر سرکار آئے، لعاب دہن دیا، حضرت علی مرتضی آئے، لعاب دہن دیا، اور پھر بولنے میں آئے ہائے ہائے وہ کمال پیدا ہو گیا کہ آپ کی مجلس میں 40 اور ایک روایت میں کہ 400
400 आलिम सिर्फ किताब कॉपी और कलम लेकर के बैठते थे आपके इरशादात को लिखने के लिए। इमाम इब्न अल जौजी वक्त के बड़े बुजुर्ग हैं और बड़े आलिम हैं। सरकार गौसे पाक का जमाना है। सरकार गौसे पाक का एक मुरीद इमाम इब्न अल जौजी की बारगाह में इल्म हासिल करने जा रहा था, पढ़ने के जा रहा था। इमाम इब्न अल जौजी जो है वो अपने शागिर्द से कहते हैं तुम किनके मुरीद हो? तो कहा मैं अब्दुल कादिर जिलानी का मुरीद हूँ। तो कहा यार तुम्हारे पीर को क्या आता है? ये बाबा लोग हैं, बैठे रहते हैं, बस जो है इनको तसव्वुफ से मतलब है, इनको इल्म से क्या चस्का और क्या लगाओ इनको इल्म से। अब वो क्या है कि उस्ताद है, शागिर्द उस्ताद ने क्या बोले खामोश हो जाए। कई बार ऐसा हुआ, आप खामोश हो गए। एक बार शागिर्द ने कहा कि हजरत ऐसा करें आप एक बार मेरे पीर की महफिल में आ जाएं, आप एक बार मेरे पीर साहब की महफिल में आ जाएं और आकर के आप देख लें कि मेरे पीर क्या पढ़ाते हैं, क्या दर्स देते हैं, क्या सिखाते हैं। अब वो जानते, वो कहते हैं मेरा वहां क्या काम, मैं आलिम आदमी हूं, मेरा वहां क्या काम है, मैं क्या करने जाऊं, क्या सुनूंगा मैं। अब जिनके पास इल्म है वो दूसरे क्या सुनेंगे। लेकिन ये होती है बात, ये बातें आई जाती हैं। लेकिन यही मामला शम्स तबरेज के साथ भी हुआ है ना। जब मसनवी शरीफ के लिखने वाले जलालुद्दीन रूमी है ना, बहुत बड़े वक्त के आलिम, बहुत बड़े आलिम, अपने इल्म पर उनको बड़ा नाज था कि इल्म बहुत है। एक बार शम्स तबरेज आए, उनकी किताबों को लिया, डाल दिया कुएं में, किताबों को लिया और कुएं में डाल दिया। क्या किताब पढ़ते हो? उठा कर डाल दिया कुएं में। हज़रत ने कहा क्या कर दिया आपने? मेरी सारी मेहनतें बेकार चली गई। कहा क्या हुआ? कहा इतनी मेहनत से इतनी किताबें लिखी थी, सब कुएं में डाल दी, सारी उम्र की मेहनत बर्बाद हो गई। आपने कहा अच्छा। हाथ डाला, किताबों को निकाला, बाहर रख दिया। हाथ डाला कुएं में, किताबों को निकाला और बाहर रख दिया, और जैसे बाहर रखा तो वैसा ही लिखा था जैसा पानी में डालने से पहले लिखा था। कहा हजरत ये क्या है? कहा जो तुम कह रहे थे ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, अब मैं कह रहा हूं ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तभी तो आपने फरमाया था हजरत के मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेजी न शवद। हाँ, और फिर आपके मुरीदों में शामिल हो गए। तो इमाम इब्न अल जौजी, अब इमाम इब्न अल जौजी की अगर तारीफ करूं, उनका जिक्र करूं, तो ऐसे बड़े आलिम के इतने कलम, अभी तो कलम हम लोग ये नीब पेन वगैरह है ना, पहले का दौर कहता था कि वो लकड़ियों को काट काट के छील के जो है कलम बनाया जाता है, उससे लिखा जाता दवात से। तो उन्होंने इतनी लकड़ियां छीली थी, जब आपका इंतकाल हुआ तो उन्हीं छीली हुई लकड़ियों से आपको नहलाने का पानी गर्म हुआ। अब आप बताएं कितने बड़े आलिम होंगे, कितने बड़े आलिम इमाम इब्न अल जौजी। तो सरकार गौसे पाक के मुरीद ने कहा हजरत एक बार आइए ना, आप आकर के देखे कि मेरे पीर क्या पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, बयान कैसा करते हैं। मैं कहा क्या जाऊंगा मैं। एक बार फिर वही बात, क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे पीर साहब? कहा हजरत एक काम कीजिए, आज आप चलकर देख ही लीजिए कि मेरे पीर पढ़ाते क्या है, दर्स क्या देते हैं, सबक क्या देते हैं। कैसी बात है? कहा चलो। आप किस तरीके से चले? अपने ऊपर चादर डाल ली ताकि कोई देख ना पाए, ताकि कोई पहचान ना पाए। क्यों? बड़े आलिम थे, लोग पहचानेंगे, दिल में ख्याल आया लोग पहचानेंगे तो कहें ये भी इनके दरसगाह में आए, इनकी महफिल में आए, मजलिस में आए। ऊपर चादर डाल ली और चादर डाल करके एक कोने में बैठ गए। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पास कारी कुरान को बिठाते थे और उनसे कहते थे कुरान की कोई आयत पढ़ो। कारी जो है कुरान की कोई आयत पढ़ता, आप उसकी तफसीर बयान करते हैं। सरकार गौसुल आज़म उनकी उस आयत की तफसीर बयान करते हैं।
اب امام ابن الجوزی جو ہے وہ چادر سر پہ ڈالے ایک کونے بیٹھے ہیں اور سرکار غوث پاک کا مرید محفل میں بیٹھا ہوا ہے, آمنے سامنے ہے. سرکار غوث پاک منبر شریف پر بیٹھے ہیں, ایک طرف قاری ہے. اب قاری قرآن کی ایک آیت اس کو پڑھا, جیسے ہی پڑھا سرکار غوث پاک نے اس آیت کی تفسیر بیان کی. ایک تفسیر بیان کی, سرکار غوث پاک کا مرید اپنے استاد امام ابن الجوزی کی طرف دیکھا, کہا حضرت سمجھ میں آیا؟ ہاں مجھے معلوم ہے. اشارہ کیا, مجھے معلوم ہے. اسی آیت کی دوسری تفسیر, حضرت معلوم ہے. اسی آیت کی تیسری تفسیر, کہا حضرت کہاں معلوم ہے. چوتھی تفسیر, پانچویں تفسیر, چھٹی تفسیر, ساتویں تفسیر, آٹھویں, نویں, 10ویں, 11 تفسیر, ایک آیت کی 11 تفسیر میرے غوث نے بیان کر دی. اور غوث پاک کا مرید اپنے استاد سے اشارہ کر کے حضرت کہاں معلوم ہے, کہاں پتا ہے, کہاں معلوم ہے. جب 11 تفسیریں ہو گئی تو کہاں پتا ہے. اب غوث پاک 12 تفسیر اسی ایک آیت کی کرتے ہیں تو غوث پاک کے مرید نے اپنے استاد کو اشارہ کیا. تو امام ابن الجوزی کہتے ہیں مجھے اس آیت کی تفسیر معلوم نہیں. اشارہ کرتے ہیں نا دوسری تفسیر جو ہے 13ویں تفسیر, 14ویں تفسیر, 15ویں تفسیر, ایک بعد کرے ایک آیت کی میرے غور 1 2 3 10 20 نہیں بلکہ 40 تفسیر بیان کرتے ہیں. اور 40 تفسیر ایک آیت کی بیان کرنے کے بعد میرے غوث کہتے ہیں یہ کال ہے. اب آؤ حال کی طرف. یہ کال ہے, یہ ظاہر ہے. اب آؤ باطن کی طرف. اللہ اکبر. اور جب یہ کہا اب آؤ باطن کی طرف تو امام ابن الجوزی کے سر سے چادر گرا جیسے چادر گری. اب عالم یہ کہ امام ابن الجوزی سرکار غوث پاک کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار غوث پاک جب حال کو بیان کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے عاشقوں کے کپڑے پھٹ جا رہے ہیں. خود امام ابن الجوزی کے جسم سے ڈبے پھٹ گئے اور کہا اے غوث پاک مجھے بھی اپنے مریدوں میں شامل فرما لے. ایسے ہی میرے رضا نے نہیں کہا شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اللہ اکبر. 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ قال ہے, یہ ظاہر ہے. اب آؤ حال کی طرف, اب آؤ باطن کی طرف. آج لوگ کہتے ہیں غوث پاک سے کرامتیں کرامتیں کرامتیں. میں نے کہا تم نے میرے غوث کے علم کو جانا ہی نہیں اور جان سکتے بھی نہیں اور جان سکتے بھی نہیں. اس لیے کہ میرنا فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. جب سرکار غوث پاک کا کتا شیر کو پھاڑ ڈالے, جب اس در کے کتے کی یہ بات ہے تو اس در کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ہاں اس در کا جانتے ہیں حضرت یحییٰ بن نجاح غوث پاک کی محفل میں ہے. غوث پاک کے وعظ و نصیحت کو سن کر کے لوگ توبہ کر رہے ہیں, کپڑے پھاڑ لے رہے ہیں. تو ایک بار حضرت یحییٰ بن نجاح نے کیا کیا کہ دھاگا لے کر کے آئے. دھاگا کیا لے کر کے آئے؟ دھاگا لے کر کے آئے کہ دیکھتا ہوں کہ آج کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. ہر ایک کے نام کا ایک گانٹھ, تاکہ جب مجلس مکمل ہو جائے تو گاٹھ کو گنوں اور پتا چلے کہ کتنے لوگ آج غوث پاک کی محفل میں توبہ کر کے اٹھے. دھاگا لے کر کے آئے ہے نا. اب حضرت یحییٰ بن نجاح دھاگا لے کر کے آئے, بیٹھ گئے. سرکار غوث پاک واز فرما رہے ہیں, ادھر سے 10 لوگ
ہم گنہگار تھے, خطاکار سے, بے نمازی تھے. سرکار غوث پاک ہم سب کے سب توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے, اور آج سے آپ کی مجلس میں وعدہ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں گے. وہ بیٹھے ادھر سے 15 لوگ, وہ بیٹھے ادھر سے 20 لوگ, وہ بیٹھے ادھر سے 50 لوگ. القصہ مختصر یہ ہے کہ یحییٰ بن نجاح گانٹ پہ گانٹ لگائے جا رہے ہیں, گانٹ پہ گانٹ لگائے جا رہے ہیں, گانٹ پہ گانٹ لگائے جا رہے ہیں. سرکار غوث پاک کی نگاہ حضرت یحییٰ بن نجاح پر پڑی اور عین تقریر میں فرمایا, یحییٰ کیا کرتے ہو؟ میں ان کے دلوں کے گانٹ کو کھول رہا ہوں اور تم گانٹ لگائے جا رہے ہو. میں ان کے دلوں کے گانٹ کو کھول رہا ہوں اور تم گانٹ لگائے جا رہے ہو. حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں میں نے دھاگے کو وہیں چھوڑا, خاموش بیٹھ گیا. کتنے گانٹ لگاؤں, کتنے لوگوں کا تذکرہ کروں. اور جب سرکار غوث پاک نے فرمایا یحییٰ بن نجاح کیا کر رہے ہو؟ میں گانٹ کھول رہا ہوں اور تم گانٹ لگا رہے ہو, تو دھاگے کو پھینک دیا اور یحییٰ بن نجاح کہنے لگے کہ میں گنتے گنتے تھک گیا, گنتے گنتے تھک گیا. ایک ہی محفل میں اتنے لوگ کھڑے ہوئے, ایسا لگتا تھا یہ محفل میں سب کے سب گنہگار آئے تھے, اور آج کی محفل میں سب کے سب نے توبہ کر لی ہے. اللہ اکبر. یہ میرے غوث کی محفل ہے, سبحان اللہ. یہ میرے غوث کا مقام ہے, سبحان اللہ. میرے غوث کے علم کو کیا جانے. میں نے کل کہا تھا نا کہ غوث کے علم کا مقام, اور وجہ کیا, وجہ کیا, جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ 7 سال کے بعد جب میرے غوث آتے ہیں تو ماں دروازے واپس کر, بیٹا عبد القادر تیری میری ملاقات اب نہیں ہے. جب تک عالم نہ بن جائے گا, جب تک علم مکمل نہ کر لے گا, تب تک ملاقات نہیں. 7 سال کے بعد گھر آئے ہیں مگر ماں دروازے واپس کر دے رہی, ملاقات نہیں. ماں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, کہا نہیں اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے میدان میں ہوگی. جب ماں اپنی اولاد کو اس طریقے سے تعلیم دے, ایسی تربیت دے, تو بیٹا جب خطبہ دینے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے جب منبر پر بیٹھتا ہے تو 400 علماء کتاب کاغذ قلم لے کر کے بیٹھتے ہیں اقوال غوث کو لکھنے کے لیے. اور حال و قال کا عالم یہ ہوتا ہے, کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے, کوئی دیوانہ وار مستانہ وار جھوم رہا ہوتا ہے اور اش اش کرتا جاتا ہے, اش اش کرتا جاتا ہے کہ آج غوث پاک کی زبان سے وہ کلمات سنے کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے. سبحان اللہ, ہے نا. وہ میرے غوث کا مقام, وہ میرے غوث کی شان. تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی بڑے پیر, آپ کے علمی کمالات, اور علم ایسے حاصل نہیں کیا, علم جو ہے ایسے ہی حاصل نہیں کیا جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے. کل بھی پرسوں ہی میں نے شاید کہا تھا کہ بچہ جائے تو نانی کا فون, دادی اماں کا فون, دادا کا فون, پترا کیسا ہے, نواسا کیسا ہے نا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ سرکار غوث پاک خود فرماتے 23 سال تک عراق کے بیابانوں میں ڈھونڈتا رہا, عہد عہد کے نعرے لگاتا رہا, اللہ اللہ پکارتا رہا. عالم یہ کہ جب میں گش کھا کر گر جاتا تو لوگ سمجھتے کہ مردہ ہے, مجھے اٹھا کر لے جا کر مردہ خانے کے قریب رکھ دیتے تھے, اور جب مجھ پر گرم پانی کے چھینٹے ڈالتے میں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا, پھر بیابانوں بھاگ جاتا تھا, عہد عہد کے اللہ اللہ کے نعرے لگاتا. ایسے ہی غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا ہے, ایسے ہی میرے غوث پاک نے ہڈیوں کو جمع کر کے تم باذن اللہ کہا تو مرغا جو ہے چلنے پھرنے لگا, باغ دینا. ایسے تھوڑی ہے, پہلے رب کی رضا حاصل کی ہے, پہلے رب کو منایا ہے. ہاں 23 سال تک عراق کے بیابر پھرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے, ذکر الہی مصروف رہے, محو رہے, نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے. ایک بار کا ایسا بھی وقت آیا کہ آپ نے قسمیں کھا لی, جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. اللہ اکبر. آج سرکار نے فرمایا نا, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. ہاں قسم کھا لی, قسم اٹھا لی, اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا. حضرت خضر علیہ السلام آئے, کھا لیجئے,
جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا نہیں کھاؤں گا. کہا اللہ ہی کا حکم ہے, اللہ ہی کے حکم سے آیا ہو. جب یہ کہا کہ اللہ ہی کا حکم ہے, میں اللہ ہی کے حکم سے آیا ہوں, تو آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا. ہاں تو عبادات, ریاضات, مجاہدات, تکلیفیں برداشت کی ہے, مشقتیں برداشت کی ہے, محنت کی ہے, علم کے شغف اور علم کے شوق اور اللہ کے قرب کے لیے جب مجاہدہ کیا ہے تو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جب کوئی عیسائی کہتا ہے کہ ہمارے نبی تو وہ تھے کہ مردے کو زندہ کرتے تھے, یہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے, تو غوث پاک نے فرمایا تھا کہ تم تو کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا, ہمارا ایمان ہے, لیکن سنو میں میرے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں, اگر تم کہو تو میں مردے کو زندہ کر دو. اور گئے اور مردے کو زندہ فرمایا. اور ایک مردہ کیا, جب نانا جان پیچھے دوڑے تھے تو ایک مردہ نہیں بلکہ پورے قبرستان کے مردے کو اٹھا دیا اور کہا کہ قبرستان کے مردوں بھاگ چلو, میرے نانا جان ڈنڈا لے کر کے آ رہے ہیں. تو تاریخ یہ بتاتی ہے غوث پاک بھاگ رہے ہیں اور غوث پاک کے ساتھ ساتھ قبرستان کے سارے مردے زندہ ہو کر کے بھیگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں سبحان اللہ. اے سرکار عالم فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. یہ میرے غوث کا مقام ہے. اور اے قادریوں, غوث سے محبت کرنے والوں, غوث آدم کا فاتحہ کرنے والوں, غوث پاک سے عقید رکھنے والوں, تمہیں مبارک ہو. تم جس سلسلے سے جڑے ہو ہر سلسلے کو میرے غوث کے سلسلے سے جڑنا ضروری ہے. ہر سلسلہ چاہے وہ کوئی بھی سلسلہ ہو, جب تک میرے غوث کے سلسلے سے نہیں جڑے گا اس کی کڑی جو ہے وہ صحیح سالم نہیں ہو سکتی. اس کو پہلے میرے غوث کے سلسلے سے جڑنا ہوگا. اور کیوں اللہ اکبر. آپ کسی مرید ہوتے ہیں نا, جیلانی میرے مرید ہوتے ہیں نا, ہاتھ پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, کپڑا پکڑ لیتے ہیں. میرے غوث فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے دل سے پیر مان لے میں اس کا پیر ہوں. سبحان اللہ. ہاں یہ میرے غوث کا مقام ہے. وقت کافی 11 بج گئے. تقریر آج اتنی خاص زیادہ دیر ہوئی نہیں, شاید 15-20 آدھا گھنٹے کی تقریر ہوئی. انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے, اس لیے کہ وقت 11 بج چکا ہے. کل جمعہ ہے بابا, کل دن میں بھی گفتگو کرنی ہے مسجد میں, پھر رات میں یہاں کرنی ہے. تھوڑا سا آرام دیتے ہیں, بریک دیتے ہیں. انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو 1-1.5 گھنٹے کی تقریر انشاءاللہ سرکار غوث آدم کی شان میں ہوں گی. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے میں کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قاعدہ پڑھ اسلام پڑھی دو. ہاں کون سا ہے بچے کو پڑھنا, آپ پڑھیں گے جلدی پڑھیے. کپا جانی رحمان پہلا کو سلام شامی فضلی ہدایت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمان پہلا کو سلام شامی فضلی ہدایت
सलाम शब नज़रे लाया तेरा को सलाम मुझसे फिरमा के खुद सिखाए जान रहमान तेरा को सलाम शब नज़रे लाया तेरा को सलाम आली के लाल हमारा सलाम लेना के दिलों के मसीहा सलाम ले लेना आली के लाल हमारा सलाम ले लेना के दिलों के मसीहा सलाम ले लेना तड़प रहा है कलेजा तड़प रहा है जिगर तड़प रहा है कलेजा तड़प रहा है जिगर तमाम कौम के मौला सलाम ले लेना अली के लाल हमारा सलाम ले लेना दिलों के मसीहा सलाम ले लेना बड़े बुलूस से अनवर सलाम कहता है बड़े बुलूस से अनवर सलाम कहता है बस इतनी तमन्ना सलाम ले लेना अली के लाल सलाम ले लेना मुझे के दिलों के मसीहा सलाम ले ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम है आशिकाना हम सबका हो कबूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बैठ यहाँ पे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका शफीअना यौमल जज़ा बैठ जाइए सभी हज़रात इसके नाम से बात الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحدہ لا شریک کریم آقا سادہ بندہ نواز بے نیاز پروردگار عالم شروع سے لے کر تک جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر ہوا سرکار غوث اعظم دستگیر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا باری تعالیٰ ماحضر شیب انتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما سرکار کے توسل سے 1,24,000 کے مبیش انبیاء کرام رسول اعظام کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما تمام غوث قطب ابدال اغواس اوتاد
بعد تمام تر تیرے محبوب مقبول برگزار نیک بندوں کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. جمیع انبیاء مرسلین، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما. بالخصوص بڑے پیر و ضمیر سرکار غوث العالم دستگیر اللہ عنہ کے مقدس بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما. ساتھ ہی ساتھ ان تمام جو صاحب مرحوم جابر خان، مرحومہ فاطمہ بی، مرحوم عیسیٰ خان، ان تمام مرحومین کے روحوں کو اس سال بار تعالیٰ مرحومین کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. مرحومین کے قبروں کو تاحد کشادہ عطا فرما. مرحومین کے قبروں کو بقع نور عطا فرما. مرحوم بسم اللہ خان، مرحوم بسم اللہ خان کے روح کو اس بار تعالیٰ مرحوم کے بسم اللہ خان کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما. اور بھی جتنے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا سب کے روحوں کو اس کا احسان، سب کی مغفرت فرما. سب کے قبروں کو تاحد کشادہ عطا فرما. سب کی قبروں کو بقع نور عطا فرما. بار تعالیٰ ہم تمام قبر کی، حشر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق و موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جن جن حضرات نے اس محفل خیر میں دام درہم قدم قلم سخن حصہ تعاون کے بارے تعالیٰ، جن لوگوں نے دارالعلوم کے بچوں کی، میری اور تمام علماء اکرام کی، جن کی جس طریقے سے باری تعالیٰ خدمت کی ہے، سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما. سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما. ہم تمام کو ایک بنا، نیک بنا، پکا سچا نمازی بنا، دین کا غازی بنا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. شریعت و سنت کے مطابق موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اعمال حسنہ کرنے کی، اعمال بد سے بچنے کی، افعال قبیحہ سے اجتناب کرنے کی، شریعت و سنت کے مطابق موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سرکار غوث العالم دستگیر اللہ تعالیٰ کا صدقہ اتارا ہم تمام کو اور تمام امت مسلمہ کو نصیب فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.